بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال تعالى وآتوهم مما لله الذي آتاكم وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک اپنے فضل و برکات سے اہل اسلام کو متمتع اور فیضیاب فرما رہا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے حظ اندوز ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ ماہ مکرم بہت ساری خوشیاں لے کے آتا اور بہت ساری ذمہ داریوں کا تعین اور اس کا احساس بھی انسان کے اندر پیدا کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مکرم کے فضائل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنے کو تو ایک مہینہ ہی ہے، لیکن اس ماہ مکرم میں رب تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف اس طرح متوجہ ہو جاتی ہیں کہ رب تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ریٹ بڑھا دیتا۔ من ادا فی خصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک مسلمان عام دنوں میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے ایک نفلی نیکی ہی کا دیا جاتا، لیکن رمضان المبارک یہ اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور محبوب مہینہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو ایک نفل نیکی کا ثواب دینے کی بجائے ایک فرض نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس ماہ میں ایک فرض ادا کرتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو اگر کوئی آدمی اس مہینے میں ایک فرض نیکی ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 نیکیاں کی ہیں۔ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے وہ عطا فرما دے۔ تو چونکہ اہل اسلام پر ان کے مالوں میں سال بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، تو اکثر و بیشتر مسلمان ماہ مکرم میں نماز زکوٰۃ وغیرہ کا حساب کر کے اپنے مالوں سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میں بھی اس حوالے سے آپ کی توجہ ادھر مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو بھائی اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں یا ابھی تک انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرے مال میں مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے یا نہیں، ان تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پہنچ جائیں تاکہ ان پر یہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ احباب ذی وقار، آپ جانتے ہیں
کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ، نماز کے بعد اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں بے شمار مرتبہ بیان کی گئی ہے۔ صرف قرآن کریم ہی میں رب تعالیٰ نے 82 مرتبہ 82 ٹائمز 82 مرتبہ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلقہ احکامات ارشاد فرمائے۔ تو بڑے ہی اہم مسئلہ، موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی طرف سے انسان کوتاہی برتے، غفلت کرے، اسے اگنور کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں احادیث میں زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل بیان فرمائے۔ امت کے علماء کا اس پر اجماع ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا۔ جو بندہ کہتے ہیں زکوٰۃ ٹھیک ہے جی، ایک آپشنل سا معاملہ ہے، شاید تو دے شاید تو نہ دے، بندہ کافر ہو جاتا۔ یہ کلمہ کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی قدر ہی نہیں کی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اتنی بار، درجنوں بار زکوٰۃ کے متعلقہ احکامات ارشاد فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اتنی احادیث اور اتنی ارشادات فرمائے، وہ بندہ اسے پرکار کی حیثیت نہیں دیتا، کہتا ہے جناب آپشنل سا معاملہ، قطعی نہیں۔ یہ آپشنل سا معاملہ نہیں ہے، یہ فرضی معاملہ کمپلسری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کا انکار کریں تو کافر ہو جاتے ہیں، اگر اقرار تو کریں ہے تو اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ دے نہیں تو وہ گنہگار ہے اور فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، حدود اطاعت سے وہ خروج کرنے والا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے سے اس نے اتار دیا۔ اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے جی زکوٰۃ دینی ہے تو اپنی مرضی سے جتنا میرا جی چاہے میں دے دوں، جسے چاہے دے دوں، نہ، جسے چاہے اسے نہیں دینا، اسے دینا ہے جسے اللہ چاہے۔ زکوٰۃ اسے دینی ہے جسے اللہ چاہے، اور اتنی دینی ہے جتنی اللہ چاہے۔ اس کی مقدار میں بھی تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس کے مصارف میں بھی تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں حکم، اس کے مصارف بھی اور اس کی مقدار بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون رحمت میں قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے متعین فرما دی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے وضاحت فرما دی۔ قرآن کریم میں آتا پارہ 29 سورہ معارج، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مالوں میں ایک معلوم حق، متعین حق، ایک جانا ہوا ایک حق، رائٹ، سائل لوگوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے متعین فرما دیا۔ وہ معلوم کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا، مجھے اور آپ کو پتا نہیں تھا، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اسے آگاہ فرما دیا کہ زکوٰۃ کے متعلق معلوم حق وہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو وحی فرمائی، نبی کریم علیہ السلام کو آپ نے مال کی مختلف کیٹیگریز، اس کی مختلف تقسیمیں، درجات فرما کے آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حق کا اعلان فرما دیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف یہاں ہماری ان اموال میں ہوتی ہے جو ہم مال تجارت وغیرہ کرتے ہیں، سونا چاندی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کا میدان کافی وسیع ہے، اس کے احکامات کافی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ وہ معدنیات، مائنز، وہ کانے جہاں سے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے خزانے نکلتے ہیں اور انسان کو کسی موروث سے، وراثت سے یا کسی زرخریدی سے وہ جگہ مل جاتی ہے، اس کے حصے میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مائنز میں، ان کانوں میں بھی اپنا زکوٰۃ کا حصہ متعین فرمایا۔ یہ حق و معلوم جو ہے نا، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حق معلوم وہ متعین کر دیا، لیکن وہ میرا معلوم حق کون بتائے گا؟ میرا نبی بتائے گا۔
میرا نبی میں نے اسے بتا دیا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اس نبی کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ میری وحی سے بولتا ہے، جو فرماتا ہے وہ در حقیقت پیغام دے رہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرما دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ یہ جو مائنس ہیں، کانے ہیں، پیٹرولیم ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے، یا اس میں دیگر دھاتیں ہیں، لوہا تانبا پیتل وغیرہ ہے، جس طرح کے جو لوگ پہاڑوں وغیرہ میں جاتے ہیں یا ان کا ایسی وہ اپنا دائنوں سے یا ایسے شعبہ جات سے تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ مائنس میں انسان کی اپنی محنت نہیں ہوتی سوائے نکالنے کے۔ نہ تو اس میں انسان تجارت کرتا کہ لین دین کر کے اس کے اندر کو خزانہ جمع کرتا، نہ یہ کہ جس طرح ہم زمین میں کھیتی وہ بیجتے ہیں، پہلے اس کے اندر بیج پھینکتے ہیں، اس کے اندر ہاتھ چلاتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، پھر اسے پانی دیتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے دست قدرت سے زمین کے اندر بہت سارے خزانے جمع فرما دیے اور بعض بندوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ یہ مالک بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل سے ہے۔ تو چونکہ اس میں انسان کی بالکل محنت نہیں ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں 5واں حصہ، وہ 20%، 5واں حصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں زکوٰۃ کا فرض فرمایا۔ ہر 100 میں سے 20 روپے مائنس میں سے زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں سیالکوٹ یا گرد و نواح میں، یہاں پر عمومی طور پر مائنس کے مالکان یا اونر نہیں ہیں، اس لیے یہ مسئلہ، یہ کھاڑیاں سے آگے کھیوڑا وغیرہ میں چلے جائیں یا دیگر علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر اس مسئلے کی تو ضرورت ہے، لیکن یہاں پر مسئلے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جاننا بھارت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال میں بھی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور اس میں چونکہ محنت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ حصہ اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان سوائے ہل چلانے کے اور بیج پھینکنے کے اور کوئی محنت نہیں کرتا، جسے ہم اپنی زبان میں بارانی زمینیں کہتے ہیں، برساتی زمینیں۔ آسمان سے اگر بارش ہو جائے تو وہ فصل دے دیتی ہے، نہ ہو تو وہ زمین ایسی پڑی رہتی ہے۔ لیکن اس میں انسان کی صرف اتنی محنت ہے کہ اس نے اس کے اندر ایک بار ہاتھ چلا دیا اور اس نے اس کے اندر بیج پھینک دیا، اس کے بعد اس کی کوئی محنت نہیں۔ تو چونکہ اس میں محنت کم ہے، اس لیے ایسی زمینیں جو برساتی ہوں اور انسان وہاں پر پانی مول کے پیسے سے نہیں لگاتا، اس کی ٹوٹل پیداوار کا 10واں حصہ، 10%، 100 میں سے 10، وہ اس کی ٹوٹل پیداوار کا اللہ تعالیٰ کے راہ میں بطور زکوٰۃ کے عشر کے نام سے دینا فرض ہے۔ برساتی زمینوں میں، بارانی زمینوں میں 10واں حصہ، 10%، وہ 10واں حصہ اس کا بطور زکوٰۃ کے عشر کے نام سے یہ دینا فرض ہے۔ اور کیونکہ ہمارا یہ جو علاقہ سیالکوٹ کا ہے، یہاں کی اکثر زمینیں وہ ایسی ہیں، بلکہ ساری زمینیں ایسی ہیں جو صرف برسات پر موقوف نہیں، بلکہ یہاں لوگوں نے اپنے ٹیوب ویل لگا رکھے ہیں، اپنے فلٹر وغیرہ لگا رکھے ہیں، اگر نہر کا پانی استعمال کر دیں تو اس کا آبیانہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو مول کے پانی ہے، ان میں رب تعالیٰ نے پھر بندوں کو تھوڑی کنسیشن دی، اخراجات آتے ہیں نا، کنسیشن دی ہے، فرمایا اس میں سے 20واں حصہ، 100 میں سے 5 روپے، 5%، یہ تم نے راہ مولا میں بطور زکوٰۃ کے یہ تم نے خرچ کرنا۔ اس کے بعد ایسے مال جن میں انسان کی محنت زیادہ ہوتی ہے، رزق زیادہ ہوتا، انسان کاروبار کرتا، خطرے کا وہ نقصان کا خطرہ لگا رہتا، اور اس میں چوری چکاری ڈکیتی کا بھی امکان ہوتا، اس میں ہلاکت کا بھی خدشہ ہوتا، آگ لگ جانے کے بھی اس کے اندر امکانات ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں محنت بھی ہوتی ہے، مال کو ایک جگہ سے لانا، دوسری جگہ منتقل کرنا، پھر اس کا بعض اوقات عرصے دراز تک اس کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ، اس میں محنت زیادہ ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے اموال تجارت میں، سونا چاندی میں، پیسے روپے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ 2.5%، 40واں حصہ لوگوں کے مالوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمایا۔ اور یہ دیکھیں اسلام اس قانون میں کتنا اعتدال ہے، کتنا توازن ہے، انسان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھا گیا کہ اگر محنت زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ کم کر دی گئی، محنت کم ہے تو زکوٰۃ کی مقدار بڑھا دی گئی۔ تو اب یہ جو زکوٰۃ کا ہمارے ہاں تقریباً یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہے کہ فیکٹریوں میں جو ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر پیسے کا لین دین ہوتا، دکانوں میں زیادہ تر پیسے کا لین دین ہوتا ہے اموال تجارت میں، اور کچھ لوگوں نے اپنا بینک بیلنس ویسے جمع کر رکھا، تو ان کے لیے زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ہر 40 روپے میں سے 40واں روپیہ بطور زکوٰۃ کے ان پر دینا یہ لازم ہوگا۔ اب یہ زکوٰۃ بعض بندے یہ بھی سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک غریب پروری کا نظام ہے، اس میں فقیروں مسکینوں کو ایک حصہ دیا جانا مقصود ہے، جس طرح کے دوسرے ٹیکسز ہوتے ہیں رفاع عامہ کے لیے، ویلفیئر کے لیے، وہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ایکاموڈیٹ کیا جاتا، ان کی ضروریات اور رفاہیت اشیاء کا خیال رکھا جاتا۔ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ جیسا نظام معیشت پوری دنیا کے مختلف نظام ہائی معیشت میں نہیں ہے، لیکن صرف اسے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف فقیر پروری اور غریب پروری کا ایک نظام ہے، وہ تو مختلف ٹیکسز بھی مختلف نظاموں میں اس کام کے لیے وہ نافذ کیے جاتے ہیں اور کسی حد تک وہ اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک انسان پر فرض ہے اور بطور عبادت کے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے بطور عبادت کے فرض ہے، یہ اس کا ایک ذیلی حصہ ہے کہ فقیروں غریبوں کو دے کر انہیں ایکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر فقیر غریب نہ بھی ہوتے، معاشرہ سارا اس حد تک سیٹل ہو گیا، سارے لوگ امراء بن گئے ہیں، تو زکوٰۃ دینا پھر بھی فرض رہے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی ایک اپنی اہمیت ہے، رب تعالیٰ بطور عبادت کے اپنے بندوں پر زکوٰۃ کو فرض فرماتا، اور یہ مسلمانوں پر ایک آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں پر زکوٰتیں تھیں لیکن غریبوں فقیروں کو نہیں دی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں آتا پارہ 4 میں یہودی لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل کتاب سے یہودیوں سے عہد لے رکھا کہ ہم کسی رسول پر تب تک ایمان نہیں لائیں جب تک کہ وہ اپنے صدقات و خیرات وہ کہیں پیش کرے اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا نہ جائے۔ تمہارے صدقات و خیرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقات و خیرات یہاں کسی جگہ پر رکھو، آگ آسمانوں سے آئے اسے کھائے، ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کا دین سچا ہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کا یہ جملہ اور ان کا یہ سوال یہاں پر موجود ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب انس بن مالک اور دیگر صحابہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم الی آخر الحدیث۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 جہتوں سے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں جہاں دیگر انبیاء کرام میں اور بہت سارے فضائل میں افضل ہوں، وہاں پر یہ 6 فضیلتیں بطور خاص ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہوتی تو جوامع الکلم، میں دیگر انبیاء کرام سے اس لیے بھی افضل ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت عامہ ہے۔ پہلے انبیاء کرام کی نبوتیں مخصوص علاقوں کے لیے ہوتی تھی، مخصوص زمانوں کے لیے ہوتی تھی،
مخصوص قوموں کے لیے ہوتی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے عام فرما دیا، ہر زمانے کے لیے عام فرما دیا، ہر قوم کے لیے عام فرما دیا، ہر زبان والے کے لیے، ہر علاقے والے کے لیے رب تعالیٰ نے حضور کی نبوت کو عام فرما دیا۔ تو اب ہر ایک کو اپنا پیغام بھی پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع کلمات عطا فرما دیے تاکہ تھوڑے سے کلمات میں معانی کے سمندر بیان فرما سکے۔ یہ حضور کا خاصہ، حضور فرماتے ہیں مجھے دیگر انبیاء کرام پر جو فضیلت دی گئی اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہوتی جو جواب الکلم، دوسری فضیلت حضور فرماتے ہیں ونصرت بالرعب، روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے۔ بخاری شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، اگر کوئی آدمی سرکار کی طرف چل کے، اس دور میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اگر حاضر ہوتا تھا تو 1 مہینے کی مسافت ابھی مدینہ طیبہ سے وہ باقی ہوتی، مہینہ بھر چلتا رہے پھر وہ بندہ مدینہ پہنچے، لیکن جب مہینے بھر کی مسافت پہ وہ بندہ پہنچتا تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روح اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ اس بندے پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں بڑی عجیب بات تھی، دور ہوتے تھے تو سرکار کا روح ہوتا تھا، جب سرکار کے قدموں میں پہنچتے تھے تو سرکار کی محبت غالب آ جاتی تھی۔ یہ حضور کا خاصہ۔ تیسری چیز حضور فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مجھے 1,24,000 انبیاء کرام نے رب تعالیٰ نے جو مجھے افضل ٹھہرایا، اس افضلیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کے لیے صدقات و خیرات کو کھانا حلال فرما دیا۔ اب حضور فرماتے ہیں عمراء دیں گے، فقراء کھائیں گے، اب آسمان کی آگ نہیں کھائے گی، میری امت کے فقراء کھائیں گے، عمراء کا صدقہ بھی رب قبول فرما لے گا اور غرباء کو رب تعالیٰ کھانے کا اجر بھی ادا فرمائے گا۔ الوفا میں علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت بیان فرمائی۔ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تورات شریف دی گئی، بائبل جب انہیں ملی، انہوں نے اس کے مضامین کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ انی اجد فی التوراۃ امۃ یجعلون الصدقۃ فی بطونہم وهم یبتلون اجعلها امتی۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں اس تورات شریف میں ایک ایسی امت کا حال پڑا ہے کہ تو کچھ ایسے بندے بھی پیدا فرمائے گا جو صدقہ آگ کے لیے نہیں رکھیں گے، جن کے صدقے آگ نہیں کھائے گی، وہ صدقے اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، کھا جائیں گے، اپنی ضروریات پر وہ خرچ کریں گے، اور یا اللہ تو انہیں صدقہ کھانے کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اجعلھا امتی، یا اللہ وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے، یا اللہ وہ خوش نصیب لوگ میری امت بنا دے، میری امت کو یہ اعزاز عطا فرما کہ وہ صدقہ کھائے اور انہیں صدقہ کھانے کا ثواب دیا جائے۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی ذاک امت رحمت، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ازل میں یہ فیصلہ فرما چکے کہ وہ خوش نصیب لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہوں گے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ پہلی امتوں کے لیے غرباء کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، لیکن زکوٰۃ پھر بھی فرض تھی۔ اگر غرباء نہ ہوتے تو زکوٰۃ پھر بھی فرض ہوتی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ فقراء غرباء کو اس کا مصرف بنا کر لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو دینا آسان فرما دیا۔ اسی وجہ سے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اے زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، صدقہ دے کر احسان نہ کر، صدقہ دے کر احسان نہ کر کہ تو دے رہا، یہ شکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ لینے والا کوئی بنا دیا۔ اگر نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ غریب نہ بناتا اور صدقہ دینا تجھ پر لازم ہوتا، غریب ڈھونڈنے کے لیے تو 100 میل کا سفر کرتا کہ غریب کوئی ملے جسے میں صدقہ دوں، تو تیرے لیے صدقہ گھر سے دیتا بھی اور مشکل میں بھی
مشکل میں بھی تو مبتلا ہو جاتا، شکر کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے گرد و پیش میں فقیر مسکین بنا دیے، تو صدقہ دیتا ہے ظاہری طور پر، وہ صدقہ وہ غریب فقیر لیتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی رزق حلال میں سے اخلاص نیت کے ساتھ صحیح مصرف پر مستحق آدمی کو جب کوئی بندہ زکات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے وہ زکات وصول فرماتا ہے، دائیں ہاتھ سے۔ اور قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا لوگوں کو پتا نہیں ہے، کیا لوگ جانتے نہیں، پارہ 11، کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صدقے وصول فرماتا۔ میں اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غریب کو دی، فقیر کو دی، محلے کے فلاں آدمی کو دی، ارے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہری طور پر لینے کا سبب بنا دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی وصول فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ وصول، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ اگر بینک میں رہے گا تو وہاں پر وہ فکس ڈپازٹ ہے، وہاں پر اسے پروفٹ ملے گی، مال میں اضافہ ہوگا، اور اس میں 10% مجھے سال کے بعد مل جائے گا، 20% مل جائے گا، 8-10 جتنا بھی وہ بینک وغیرہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، فرماتے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، لوگوں جو تم سود کا لین دین کرتے ہو، یہ سود کا لین دین تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مال میں بڑھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے مال نہیں بڑھتا۔ ہاں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم زکات دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ زکات کے مالوں کو کئی کئی گنا بڑھا دیتا۔ زکات سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال نہیں بڑھتا، سود سے مال نہیں بڑھتا۔ پارہ 3 میں رب تعالیٰ نے وضاحت فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، صدقوں کو اللہ بڑھاتا، سود ختم ہو جاتا، صدقے اللہ بڑھاتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معلوم یہ بینکوں میں فکس رہے گا تو اس میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضافہ نہیں، اس میں کمی ہے۔ اضافہ کیسے ہے؟ زکات دینے سے۔ اور وہ کیسے؟ زکات انسان دیتا اللہ تعالیٰ کے وہ اکاؤنٹ میں گویا کہ اپنا وہ پیسہ جمع کروا دیتا، آج اس نے دیا صرف 2.5%، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شریف میں حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے صدقات کو اس طرح پال کے بڑھاتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی آدمی گھوڑی کا چھوٹا سا بچہ پال کے اسے جوان کرتا۔ آج کسی بندے نے ایک کھجور راہ مولا میں صدقہ و خیرات کی ہے، قیامت والے دن رب تعالیٰ اس کا اجر پہاڑ جتنا عطا فرما دے گا۔ یہ ہے صدقات کا بڑھنا، کہ رب تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو رب تعالیٰ مٹاتا۔ سود سے مال بڑھتا نہیں، یہ صرف تیری خام خیالی ہے جس سے میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، حقیقت میں اس سے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ مال میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا فرما دے۔ آج تو نے یہاں پر صدقہ و خیرات کیا، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل فرماتا، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم یا اللہ جو صدقہ دینے والے اس کے مال میں اضافہ فرما، یا اللہ جو صدقہ دینے والا ہے یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما۔ اللہم آت منفقا، یا اللہ صدقہ دینے والے کے مال میں اضافہ فرما۔ دوسرا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو صدقہ نہیں دیتا اس کے مال میں کمی پیدا فرما دے۔ یہ روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعا کو سنتا ہے۔ تو مال صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہو جاتا۔ اور قرآن کریم میں ویسے تو صدقہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ دے دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنی مہربانی فرمائی، فرمائے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم،
لوگوں اگر تم زکات کی صورت میں اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر تمہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اسے قرض کہہ رہا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ویسے علماء نے یہ مثال کتابوں میں نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مخلوق کو اجر دینا لازم نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں ہمیں اس کا اجر ثواب نہیں دیتا تو اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ مال بھی تو اللہ کا، یہ ہم بھی تو اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا مال ہم سے لے لیا، زبردستی بھی تو لے سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کو لے دے اور اس کے آرڈر پر اگر اسے خرچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہ دے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اس نے جو کیا بالکل قاعدہ عدل کے مطابق اس نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے ہی کریم ہے، وہ اپنا دیا ہوا مال پہلے وہ اپنا مال خود ہمیں دیتا، اپنا مال پہلے خود دیتا. ساری کائنات کا مالک اللہ، ان روپے پیسوں کا مالک بھی اللہ، ان ہمارے مکانات کا فیکٹریوں کا مالک بھی اللہ. یہ اس نے جتنے لوگ ہمارے ماتحت میں دیے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے فضل سے ہمیں مالک بنایا، پھر اس نے اپنے فضل سے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اپنے فضل ہی سے اس پر ایک گنا نہیں 700 گنا کا ثواب بھی عطا فرماتا. اسے ایسے سمجھے کہ جیسے ایک آدمی ہے، اسے کسی آدمی کو اس آدمی نے 10 کروڑ روپے ایڈوانس دے دیا. مثال کے طور پہ جاوید بھائی کو کوئی بندہ 10 کروڑ روپے ایڈوانس دے دیتا اور کہتے کہ جاوید اگر تم میرے پاس ملازم ہو جاتا، میرے پاس تو روزانہ کام کرے تو میں تمہیں 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ بھی دوں گا. اس نے 6 ماہ کام کیا، 2 مہینے کی اسے تنخواہ ملی، 4 مہینے کی اسے تنخواہ ہی نہیں ملی. تو کیا یہ اس بندے سے مطالبہ کر سکتا ہے تو بڑا ظالم ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 4 مہینے کی تو نے میری تنخواہ کو روک لی ہے. اگر یہ اس طرح کا مطالبہ کرے تو ہر بندہ کہے گا وہ ظالم، 10 کروڑ روپیہ تو مالک کا پہلے ہی تیری طرف ایڈوانس ہے، تو صرف 4 مہینے کی بات کرتا، وہ تو 10 کروڑ روپیہ صدیوں میں بھی ختم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا بلکہ ہمیں جو پیدا کیا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی قیمت اپنی سراپے کی بھی آج تک نہیں چکا سکے. یہ تو آنکھ اگر خریدنا چاہے تو 4 لاکھ میں نہ ملے، اگر یہ ہاتھ خریدنا چاہے تو لاکھوں میں نہ ملے. تیرا ایک گزر کروڑوں کا ہے، رب تعالیٰ نے وہ تجھے فری میں دے دیا، پھر توفیق بھی اس نے خود ہی تجھے عطا فرمائی. پھر اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ 1 روپیہ دیتے رب تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا. اور انسان پھر تو کتنا بخیل ہے اور کتنا تو ناحق شناس ہے کہ اس نے کریم اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف بھی تو دھیان نہیں دیتا. مال بھی اسی کا ہے، اسی کی اجازت سے اسی کے بندوں پر خرچ کرنا، اور وہ لے کر پھر تمہیں اجر سے بھی معروف نہیں کرے گا بلکہ تمہیں مالا مال فرمائے گا. تو زکات دینا یہ اپنے لیے اس کے لیے یقینی طور پر اس کے لیے تیار ہو جا. زکات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور پھر اس کی دوسری طرف اگر صرف یہ مثبت سائڈ ہوتی تو یہ بھی کافی حد تک انسان کے سلجھانے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وہ دوسری سائڈ بھی منفی پہلو وہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا اور زکات نہیں دیتا تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے یہ زکات نہ دے کر اپنے مال میں اضافہ کر کے بخل کر کے اس نے اپنی بہت زیادہ بہتریاں اپنے لیے اس نے بنا دی ہیں، اس سے اس کے مال میں بڑے اضافے ہو جائیں گے، اسے بڑی خیر ملے گی، اس کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے. قرآن ارشاد فرماتے ہیں پارہ 4 میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. جو لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اس میں جو بخل کرتے ہیں یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے. بخل کرنے کو بہتر نہ سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل کرنا بندوں کے لیے بڑا ہی برا. تب اس کی برائی کا پتہ چلے گا. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جتنا بخل ہے یہ سارے کا سارا مال سانپوں کی صورت میں توق بنا کر گلوں میں ڈال دیا جائے گا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سرکار نے ارشاد فرمایا
من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان الی آخر الحدیث. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالی نے دنیا میں مال و دولت کا مالک بنایا, اللہ تعالی نے اسے مال و دولت عطا فرمایا, پھر سال بھر کے آنے کے بعد وہ بندہ اس مال کا شرعی حق زکات غرباء فقراء میں اللہ تعالی کے قانون کے مطابق خرچ نہیں کرتا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سارے کا سارا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا. بخاری شریف ہے, گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا. لہو زبیبتان, جس کی آنکھوں پر سیاہ کالے داغ ہوں گے. ثم یاخذ بلحظمتہ, وہ بندے کے جبڑے وہ اپنے منہ میں لے کر اسے کاٹے گا, اسے ڈسے گا اور کہے گا کیا, انا مالک انا کنزک, اے بندے میں تیرا مال ہوں, اب چکھنا اس کا ذائقہ, میں تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. آقا کریم علیہ السلام یہ حدیث پاک بیان فرما کے یہ آیا کریمہ پھر صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی, جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو آیا کریمہ سمیت سنایا. اس کے آخر میں رب تعالیٰ فرماتے وللہ میراث السماوات والارض, انسان چند دن تو نے اس دنیا میں رہنا, پھر اس کے بعد مالک کون ہوگا؟ للہ میراث السماوات والارض, تو دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا, مالک پھر اللہ ہی ہوگا. تو آج اللہ نے اگر تجھے مالک بنا دیا تو زکات دینے سے کیا تجھے مانے ہے, خوش دلی سے دے, اور یہ مت سمجھ کہ یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہے گا. سورہ ہمزہ میں رب تعالیٰ نے ہمارے اس نظریے کی بھی تردید فرما دی اور ہماری اصلاح فرمائی. فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا, وہ ہے جو اپنا مال جمع رکھتا اور گنتا رہتا, اپنی کاپیاں روزانہ چیک کرتا, بینک میں فون کر کے رابطہ کر کے معلوم کرتا میرا کتنا بینک بیلنس ہے, میرے پاس اس سال کتنی مجھے پراپرٹ ہے, کتنا میرے پاس اس وقت خزانہ, کتنے پیسے ہیں. رب تعالیٰ نے یہ ساری کیفیت قرآن میں بیان فرما دی ہے. وہ بندہ جمع کرتا ہے پھر گنتا, پھر اس کا حساب شمار رکھتا, پھر سمجھتا کیا یحسب ان مال اخلدا, یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کلا لینبذن فی الحطمہ, ایسا آدمی اس اپنے مال سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نار اللہ الموقدہ, وہ کہتی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, آگ وہ سینوں کو چڑھے گی. آپ سینہ تو اوپر ہے, نیچے سے آگ, تو وہاں جہنم میں لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا, سر نیچے ہوں گے, نیچے سے آگ کے شعلے اوپر چڑھیں گے. فی عمد ممددہ, وہ بند ہوگی اور لمبے ستونوں کی صورت میں ہوگی. دیکھیں اگر 5-10 آدمیوں کو اکٹھی سزا ملے کلاس میں تو کہتے ہیں یار سبھی کو تو ملی ہے, اس میں بڑا ایسی کیا بات ہے. اگر ایک ہی کو ملے تو اسے زیادہ خفت ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک آدمی کا علیحدہ کیبن ہوگا. نار موصدہ کا مطلب وہ آگ صرف اس آگ میں ایک ہی بندہ بند ہوگا, وہ کیبن کی صورت میں ہوگی. اور اسے بلکہ سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ اگر آپ کبھی تجربہ کے لیے, ویسے ایسا تجربہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں, لیکن آپ صرف ایکسیس کریں, آپ اسے نفسیاتی طور پر اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر زندہ چڑیا کو آپ اس کوکر میں بند کر کے اگر آپ کے اوپر اگر آپ رکھ دیں, اس بند کوکر میں چڑیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے انہا علیہ مقصدہ, وہ آگ بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. بندہ اکیلا ہوگا, وہ ستون بند کر دیا جائے گا, اور جس طرح کی چڑیا کے متعلق آپ تصور کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ آگ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھو کر اسے دنیا میں بھیجا گیا. 70 مرتبہ. یہ جہنم کی آگ سے یہ اپنی گرمی میں تپش میں کم ہے,
تو بھائی سوچ تو صحیح، کیا تو جہنم کی آگ برداشت کر لے گا؟ یہ سزا ہے مال جمع کرنے کی، زکات نہ دینے کی، والیاذ باللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں غربت بھی فتنہ ہے، لیکن مال کا فتنہ غربت سے زیادہ سخت ہے، زیادہ سخت آزمائش ہے کہ زکات دینا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ سینکڑوں میں بندہ خوش ہو کے دے لیتا ہے، 300 روپے میں نے زکات دے دی ہے، لیکن جب 3 کروڑ ہو جائے، 3 ارب ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قارون تھا نا، قارون، یہ شروع میں نے درس میں اس کے حوالے سے وہ بات بیان کی۔ قارون پہلے کتاب اللہ کا حافظ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چھوٹی کا عالم تھا، لیکن غریب آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا جناب دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ اپنا مال خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے مال میں فراخیاں فرمائیں تو اس وقت اس دور میں زکات بھی کی 50%، 50%، 100 میں سے 50 لاکھ روپے تو 50,000 دینا، کروڑ ہے تو 50 لاکھ دینا، بڑا مشکل معاملہ۔ لاکھ میں سے 2,500 دینا آسان ہے، 50 لاکھ دینا بڑا مشکل ہے، لیکن اس قوم کے لیے قانون ایسے تھا۔ تو جب اس کے لیے زکات کے احکامات نازل ہوئے تو اس نے کہا محنت میں نے کی ہے، یہ ساری تکلیفیں مشقتیں مال جمع کرنے کی میں نے کی ہیں، اتنا مال میں ایک نبی کے کہنے پہ، جناب موسیٰ کے کہنے پہ دے دوں؟ تو اس نے ہلا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان تراشی کے لیے اس نے ایک عورت کو خریدا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت و جلال کی وجہ سے وہ عورت وہ مجمع عام میں سچ سچ بول گئی کہ قارون نے مجھے اتنے پیسوں کا لالچ دے کر آپ کے خلاف یہ بہتان لگانے کے لیے مجھے تیار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ آدمی زمین میں دنسا جانے لگا۔ قرآن فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے اس قارون کو زمین میں دنسا دیا۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں، اس لیے اسے زمین میں دنسا دیا تاکہ اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِدَارِهِ، ہمیں مال کی ضرورت نہیں، فرشتوں اس کا مال اس کے سر پہ رکھو، مال سمیت اسے زمین میں دنسا دو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہمارے ان مالوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے رزق حلال میں سے خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مصارف شریعہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر قدردان ہے، رب تعالیٰ ان صدقات کو قبول فرما کے اس کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر عاملین کو عطا فرماتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے امت پر کرم ہو گیا کہ زکات دینا آسان ہو گیا، ورنہ پہلے لوگوں کے لیے زکات کی مقدار ہی اتنا تھی کہ وہ ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونے پہ فخر کر کہ اللہ تعالیٰ نے سارا دین ہی آسان فرما دیا، نمازیں آسان فرما دی، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، روزے رمضان میں نہیں رکھ سکتا بیمار ہے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے، زکات 50% نہیں صرف 2.5% دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں آسان فرما دیا۔ اور احباب یقین جانیں، شاید تم یہ سمجھو کہ زکات دینا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لاہور میں پرسوں مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے ہمارے ایک دوست ہیں گلبرگ کے رہنے والے، ان کی سالانہ زکات 29 کروڑ روپیہ نکلتی ہے اور وہ بندہ گن کے ساری زکات ادا کرتا ہے۔ اور مجھے جو گجرانوالہ کے فگرز اور اعداد و شمار مجھے ملے کہ صرف گجرانوالہ کے لوگ اگر اپنی زکات ادا کرتے ہیں تو ان کی سالانہ زکات 29 ارب بنتی ہے۔ تو سیالکوٹ کے لوگ اگر زکات ادا کریں تو کیا ہمارے معاشرے میں غربت رہے گی؟ قطعی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام کیا، اس سے آخرت بھی بھلی دنیا بھی بھلی۔ اور زکات ادا کرنا ویسے بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سواری کی جتنی سواریاں تمہاری کاریں استعمال کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹ میں دے دی۔ آج تو انکم ٹیکس والے یہ دیکھتے ہیں نا تیرا پیسہ کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ نے سواریاں فری کر دی ہیں، اگر تیرے استعمال کی 4 گاڑیاں تو ان پہ زکات نہیں ہے، استعمال کے جتنے مکان ہیں ان پہ زکات نہیں ہے، استعمال کی جتنی مشینری ہے اس پہ زکات نہیں ہے۔ صرف وہ مال جو اضافے کا سبب بنتا، مال نامی، مال تجارت، اس میں را مٹیریل ہے اور اس میں تیار شدہ مال ہے، لوگوں سے جو کچھ لینا ہے اس سب پر زکات ہے اور وہ 2.5% ہے۔ بڑا آسان سا مسئلہ۔ اگر کسی مائی بہن کے پاس اگر سونا وغیرہ ہے
تو سونے کا بھی ٹوٹل وزن کر کے اس کا بھی 2.5% جتنا حصہ وہ بنتا ہے وہ پیسوں کی صورت میں یا سونے ہی کی صورت میں وہ زکات ادا کیا جانا وہ ضروری ہے۔ زکات کے متعلقہ اگر آپ مزید مسائل شرعی پوچھنا چاہتے ہیں، احکام شرعیہ پوچھنا چاہتے ہیں تو نماز جمعہ کے بعد میں یہاں پر موجود ہوں، بعد میں بھی فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنا رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ سن کے